مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میری ماموں نے بچپن میں، جب یہ مطلب میری یہ ہے کہ میں 1 ماہ کی تھی جب سے گود لیا تھا، تو میرے تمام اسناد اور شناختی کارڈ پر میرے نام کے ساتھ والدین میں ماموں کا نام درج ہے، میرے ابو کا نہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یا ولدیت میں میرے ابو کا نام ہی آنا چاہیے؟ اور اگر یہ گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالک قولکم بافواہہم ادعوہم لآبائہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس کو آپ نے متبنہ بنایا، جس کو آپ نے یہ بنایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ آپ کی ابناء آپ کے بیٹے نہیں ہے۔ ذالک قولکم بافواہکم، یہ آپ لوگوں کے اپنی گمان کے مطابق یہ بات ہے، اللہ کی نزد ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ یقیناً ان کا بیٹا یا بیٹی بن گئی ہو۔ اور رب کائنات نے حکم فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارو تو ان کی ماں باپ کی نام سے پکارو۔ آپ کے ماموں نے آپ کو پالا پوسا ہے تو یہ ان کے احسان ہے، لیکن آپ کو اگر متبنہ بنایا تو متبنہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ولدیت کی خانے میں ان کی اپنی والد جن سے ان کا نطفے سے بنا، جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، اسی نطفے والے اپنے اصلی ابو کی طرف ہی ولدیت کے خانے میں ان کا نام ہی لکھا جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ایک غلام کو جس کا نام تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو آزاد فرما کی ان کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ یہ آپ کا بیٹا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا متبنہ یعنی منہ بولے بیٹا بنا لیا۔ اور آپ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کا سارے کا واقعہ یاد ہے۔ تو ہوا یہ کہ بعد میں جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو کفار و منافقین نے یہ کہا کہ جس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ تھا، جو ان کا بیٹا ہے، انہی کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کر لی، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ میں سے مردوں میں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، حقیقی والد، اس کو متبنہ کہتے ہیں۔ تو متبنہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی ولدیت کے خانے میں ان کی اپنی والد ہی کا نام لکھا جائے، اور من بدل نسبہ فقد بدل دینہ، ایک حدیث شریف ہے، جس نے اپنی نسب کو تبدیل کیا اس نے حقیقت میں اپنی دین کو تبدیل کیا۔ تو اتنی بڑی گناہ ہے، بلکہ کچھ مشائخ نے اسے گناہ کبیرہ کے زمرے میں شامل کیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب ہونا یہ ہے کہ جس کو متبنہ بنایا گیا ہے یعنی منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنایا ہے، تو وہ اپنی حقیقی باپ کی طرف اپنا نسبت کر لے، اور حقیقی باپ سے وہ وراثت میں حصہ دار ہے۔ کیا آپ اپنی ماموں کی وراثت میں حقدار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی والد صاحب کی بجائے کسی اور کا نام اپنی ولدیت کے خانے میں رکھیں گے تو کیا ان کی وراثت میں آپ حقدار ہیں؟ جبکہ شریعت مطہرہ آپ کو اس کے حقدار نہیں ٹھہراتی، بشرطیکہ کہ آپ اپنے والد سے ہی وراثت کے حقدار ہوں گے۔ اور جس شخص نے اس کو گود لیا ہوا ہے ان کی وراثت میں تو ان کا کوئی حق نہیں ہے، اگر حق ہے تو اپنی والد کی وراثت میں حق ہے، تو فلہٰذا اپنی والد ہی کی طرف وہ اپنی نسبت رکھیں۔ اچھا، آپ نے پوچھا ہے کہ اگر یہ گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتی ہو کہ میرے آئی ڈی کارڈ پر بھی یہ نام ہے، اسکول کے ڈاکومنٹیشن پر بھی یہ نام ہے، سارا کچھ ہے، تو اس کا ایک بہت آسان حل موجود ہے۔ آپ اخبار میں اشتہار دیں اور نادرہ والوں سے رابطہ کر لیں، ان کو بتا دیں کہ میرے ساتھ یہی سچویشن ہے، میرا حقیقی والد وہ ہے۔ بے فارم آپ کا نہیں بنا ہوگا تو بے فارم اپنے والد صاحب اگر آپ کے حیات ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ کے والد صاحب کی جو بھی آئی ڈیز ہے، جو بھی شناختی کارڈز ہے، اس میں آپ کی بے فارم بن سکتی ہے۔ آپ دوبارہ سے اپنے والد کے نام سے بے فارم بنوائیں اور دوبارہ سے آپ اخبار میں اشتہار دیں گے، نادرہ کا ایک پروسیس آپ کے سامنے آ جائے گا، اس پروسیس کو فالو کریں گے، اس کے بعد آپ کے سارے ڈاکومنٹیشن میں آپ کی اس متبنہ، جس کی آپ متبنہ بنی ہوئی ہو،
اس کی بجائے آپ کے حقیقی والد کا نام ہوگا، تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہوگا کہ آپ اپنی ولدیت کے خانے میں اپنے والد کا نام ہی درج کر لیں۔